السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جگنو حسینی چینل۔ اس چینل کے مقاصد اسلام اور اسلامیات کی نشر و اشاعت اور ادب کی آبیاری ہے، اور اسلامی تاریخی سلسلے کی دوسری قسط لے کر آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ مجاہد آزادی نواب سراج الدولہ اور جنگ آزادی 1757 کی مختصر روداد ہم آپ کے سامنے چند منٹوں میں پیش کریں گے، تاکہ بہت کم وقتوں میں آپ کے سامنے آزادی کی تاریخ ازسر نو تازہ ہو جائے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک مختصر سی گزارش پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور کمنٹ سے نواز دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مجاہد آزادی نواب سراج الدولہ اور جنگ آزادی 1757۔ ہندوستان جنت نشان پر قبضے کی بری نیت رکھنے والے انگریزوں کے خلاف پہلی باضابطہ جنگ لڑنے والے غیر منقسم بنگال کے آخری آزاد حکمراں مرزا محمد المعروف نواب سراج الدولہ 1733 میں زین الدین احمد خان اور امینہ بیگم کے گھر پیدا ہوئے۔ نواب علی وردی خان حاکم بنگال آپ کے نانا تھے اور ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ مرزا محمد کی یعنی نواب سراج الدولہ کی انہوں نے بچپن ہی سے اپنے جانشین کے طور پر پرورش کی۔ محض 13 سال کی عمر میں 1746 میں مرزا محمد نے اپنے نانا نواب علی وردی خان کے ساتھ مرہٹوں کی سرکوبی کے لیے جنگی مہمات میں حصہ لیا اور دشمنوں کو زبردست شکست ہوئی۔ مئی 1752 میں نواب علی وردی خان حاکم بنگال نے ان کو سرکاری طور پر باقاعدہ اپنا جانشین مقرر کیا اور مغل دربار دہلی سے نواب سراج الدولہ کا لقب دلوایا۔ 10 اپریل 1756 میں بعمر 84 سال علی وردی خان کا انتقال ہو گیا تو نواب مرزا محمد سراج الدولہ 23 سال کی عمر میں بنگال کے حکمراں ہوئے۔ نواب سراج الدولہ نہایت دور اندیش حکمراں تھے۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ برطانیہ اس خطے کو اپنی نوآبادی بنانا چاہتا ہے، اس لیے وہ بنگال میں مختلف حیلوں سے موجود انگریز فوجوں اور وہاں کے معاملات میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بیجا مداخلت پر ناراض اور متفکر تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مغلوں کی طرف سے دی گئی تجارتی سہولتوں کا غلط فائدہ اٹھا کر ایسٹ انڈیا کمپنی سرکاری کسٹم ڈیوٹی کو سخت نقصان پہنچا رہی ہے۔ اسی درمیان حکومت کے خزانے کو خرد برد کرنے والے بے ایمان و بدعنوان افسروں کو، جو حکومت کے مجرم تھے، کمپنی نے پناہ دے دیا۔ ایک اور بڑی دیدہ دلیری یہ دکھائی کہ بنگال حکومت کی اجازت کے بغیر فورٹ ولیم کی دیواریں اونچی اور پختہ کر کے اسے مضبوط قلعے کی شکل دے دی۔ نواب کے برداشت کی حد ہو گئی۔ جون 1756 میں کلکتہ میں انگریزوں کے خلاف سخت کارروائی کی اور متعدد انگریزوں کو قید کر لیا۔ اس موقع پر انگریزوں نے مکاری سے کام لیتے ہوئے نواب کی سختی کا کڑوا گھونٹ پی کر بظاہر بخوشی ایک امن معاہدہ نواب سے کیا، اور اس کے بعد خفیہ سازش کے تحت پوری توانائی کے ساتھ نواب کو تخت و تاج سے محروم کرنے کی شیطانی چالوں میں مصروف ہو گئے، اور ان کے مخالفین مثلا نواب کی خالہ اور شوکت جنگ نواب کے رشتہ دار، میر جعفر نواب کی فوج کے ایک بڑے حصے کے سالار، غدار میر جعفر کے غدار بیٹے میر میران اور سیٹھ اوما چند وغیرہ کو الگ الگ قسم کی لالچ کے جال میں پھنسا کر انگریزوں نے ان سے ساز باز کیا، لیکن کسی طرح نواب کو ان کے انگریزوں کے رابطہ میں ہونے کا انکشاف ہو گیا اور کارروائی ہوئی، مگر جب ان لوگوں نے گر گرا کر معافی مانگی تو نواب نے اپنی حد سے زیادہ رحم دلی سے مغلوب ہو کر سب کو معاف کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نواب سراج الدولہ کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہیں تھی۔ ان کے پاس وسیع حکومت تھی، منظم فوج کی کثرت تھی، ہر طرح کے ہتھیار تھے، اور وہ خود ذاتی طور پر بے حد شجاع، نیک اور زبردست کردار کے مالک تھے۔ مگر ان کی واحد کمزوری یہ تھی کہ وہ حد اعتدال سے بڑھ کر نرم دل تھے اور بہت جلد لوگوں پر اعتماد کر لیتے تھے۔ واقعی حد اعتدال سے بڑھی ہوئی کوئی بھی چیز مفید نہیں ہوتی۔ بہرحال معافی تلافی کے بعد غدار میر جعفر اور اس کی ٹولی نے پھر سے خفیہ طور پر انگریزوں کے ساتھ مل کر نواب کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ نتیجتاً جب کلکتہ سے 70 میل کے فاصلے پر دریائے بھاگیرتھی کے کنارے پلاسی کے میدان میں 23 جون 1757 عیسوی میں انگریز فوج لارڈ کلائیو کی سربراہی میں
اور ہندوستانی فوج نواب سراج الدولہ کی قیادت میں آمنے سامنے ہوئی تو پہلے ہی سے طے شدہ سازش کے تحت میر جعفر کے حصے کے سپاہیوں نے نواب کے وفادار دیگر سالاروں کو قتل کر دیا، تمام توپوں میں پانی ڈلوا کر ناکارہ کر دیا تھا، اور پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ بارش میں ترپال میسر نہ ہونے کی وجہ سے گولہ بارود بھیگ کر ناکارہ ہو گیا۔ غداروں نے نمک حرامی کی بدترین مثال قائم کرتے ہوئے ملک و ملت کے خلاف تمام چالیں چلنے کے بعد آخری خطرناک چال چلتے ہوئے نواب کی جھوٹی حوصلہ افزائی کی اور قرآن پاک پر نعوذ باللہ ہاتھ رکھ کر وفاداری کی بڑی قسمیں کھا کر نواب کے ساتھ میدان جنگ تک آئے، مگر عین لڑائی کے موقع پر بدفطرت میر جعفر اپنے حصے کی فوج کو لے کر لا تعلق کھڑا رہا، جس کی وجہ سے ہندوستانی لشکر کو شکست ہو گئی اور خود نواب کو میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا پڑی، اور اس طرح ایک وسیع اور آزاد مملکت چند غداروں کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں چلی گئی۔ جنگ پلاسی کی شکست کے بعد نواب سراج الدولہ اپنی بیوی لطف النساء بیگم اور بیٹی قدوسیہ بیگم کے ساتھ پٹنہ آ گئے اور ایک خانقاہ میں بھیس بدل کر روپوشی کی زندگی گزارنے لگے، لیکن غدار ابن غدار میر میران کو خبر ہو گئی اور اس کے سپاہیوں نے نواب کو گرفتار کر کے قید کر دیا، اور 12 جولائی 1757 کو میران کے حکم پر علی بیگ نامی سفاک نے فجر کی نماز میں عین سجدے کی حالت میں نواب کا سر قلم کر کے انہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس مکان میں گرفتاری کے بعد نواب کو مقید رکھا گیا اور پھر شہید کیا گیا، یہ غدار میر جعفر کی رہائش گاہ تھی، جس کو بعد میں عوام نے نمک حرام ڈیوڑھی کا نام دیا۔ جنگ کے بعد انگریزوں نے بنگال کا خزانہ لوٹ لیا، مال تقسیم کیا تو صرف لارڈ کلائیو کے حصے میں اس زمانے کا 5,53,01,000 روپیہ آیا۔ اس زمانے کا 53,01,000 روپیہ آیا۔ جواہرات کا تو کوئی حساب و کتاب نہ تھا۔ ان سب کے علاوہ میر جعفر کو کٹ پتلی نواب بنا کر مزید 1 کروڑ روپے ایسٹ انڈیا کمپنی نے نقصان یعنی جنگی نقصان کے معاوضہ کے طور پر کہہ کر لیا۔ سرکاری خزانے کے علاوہ انگریزوں نے بنگالی عوام کو بھی جی بھر کر لوٹا، ان کے تمام کاروبار تباہ کر دیے، خصوصاً قالین کی سب سے اہم صنعت پوری طرح برباد کر دیا۔ انگریزوں کے ہر مطالبے کو ماننے کی وجہ سے اہل بنگال بدفطرت میر جعفر کو لارڈ کلائیو کا گدھا کہتے تھے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اپنی معرکۃ الآراء مجموعہ کلام جاوید نامہ میں مملکت بنگالہ کے مکار میر جعفر اور سلطنت خداداد میسور کے غدار میر صادق کی خب سے باطنی کا نقشہ کھینچنے کے بعد آخر میں کہا ہے: جعفر از بنگال صادق از دکن، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگ آدم ننگ دین ننگ وطن۔ اللہ ہمیں ملک اور قوم کی غداری سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔